شروع کریں. سورہ صاد اور 28ویں آیت سے تلاوت بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. ردوها علی فاتفق مسا بالسوق والعناق ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسد ثم اناب. قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا طعامنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى حسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تهنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب
جہنم یصلونہا فبئس المہاد ھذا فليذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. جی پہلے تھے رہ گئی ہیں یہ کتاب. اوہو ایم سوری. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اسے جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار کرتے ہیں، بس عذاب نار کی ہلاکت ہو ان پر جنہوں نے کفر کیا. اس مضمون پہ میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، یا اس مضمون سے پہلے بھی میں روشنی حاصل کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے اس وقت آسمان اور زمین کے درمیانی موجودات کا ذکر فرمایا ہے جب کہ انسان کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت. لیکن اس آیت میں خصوصیت سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ان میں سے ہر ایک چیز لازماً فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اگرچہ اس زمانے میں جب کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے آسمان اور زمین کی درمیانی چیزوں کے فوائد کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا. قرآن کریم جب کہتا ہے باطل پیدا نہیں کی تو دوسرے قرآن کریم کے لفظ باطل کے استعمالات سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مفید چیزیں ہیں، بامقصد چیزیں ہیں، اور ایسی بامقصد چیزیں ہیں جن کا مقصد انسان پر ظاہر ہو جائے گا. وہ جو کافر ہوئے ان کا یہ ظن ہے کہ یوں ہی بیکار ہے سب کچھ، اس کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے، آگ کے عذاب کی ہلاکت ان پر ہو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. جو باطل نہیں سمجھتے ان کے لیے عذاب نار ہی ہے، جو باطل سمجھتے ہیں ان کے لیے عذاب نار ہی ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو جسے ہم باطل سمجھتے ہیں اسے آگ کا ایندھن بنا دیتے ہیں. مثلا کرسیاں ورسیاں ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کنجوس لوگ ان کو بے شک سنبھال کے رکھیں، اکثر بالآخر ان کو بھی آگ کی نظر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے مراد کہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی اور لازماً سمجھ آئیں گی، اور وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ آگ کا ایندھن نہیں بنائے جائیں گے. ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ویسا ہی سمجھیں گے جیسے زمین میں فساد کرنے والوں کو؟ کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو بد کرداروں کے برابر کر دیں گے؟ مطلب ہے ان کے اندر تمیز ہونی ہے، جو روشن تمیز ہوگی، اور دنیا اس تمیز کو دیکھ لے گی کہ اللہ کا سلوک ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں نمایاں طور پر مختلف ہے ان لوگوں سے جو
فجار ہیں وہ متقیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے مبارک ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ صاحب عقل لوگ نصیحت پکڑیں۔ یدبروا آیاتہ کا پہلے ذکر ہے، نصیحت پکڑنے کے بعد میں ہے، مگر اگر لفظی اسی تدریس سے نہ اسی ترکیب سے اس کا بھی ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا لفظاً، یہ وہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تیری طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیات پر۔ نازل تیری طرف فرمایا گیا ہے لیکن تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور اس کے نتیجے میں وہ نصیحت حاصل کریں۔ غور کے نتیجے میں لازماً ان پہ معارف کھلیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ کون کریں؟ اولو الالباب، اور یہ وہی مضمون ہے اولو الالباب کا، جس کا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے پہلے اولو الالباب کی تفسیر فرمائی گئی تھی۔ سب لوگ، سب سائنسدان ایک زمانے میں آ کر زمین کے راز نکالتے اور آسمانوں کی کھال ادھیڑتے، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جو اولو الالباب کرتے ہیں، کہ ان کی توجہ ان چیزوں سے خالق کی طرف منتقل ہو جائے۔ بس جب میں نے کہا تھا کہ باطلہ کا مضمون اسی آیت کو یاد کراتا ہے، تو یہ دیکھ لیں اولو الالباب بھی اس کے بعد بیان ہوا، جو قطعی طور پر ان آیات کا ایک اٹوٹ جوڑ بیان فرما رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ نعم العبد انہ اواب، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہ جو تذکرہ گزرا ہے پہلے، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ مضمون تو باطل زمین و آسمان کے راز و سب چیزیں، ہاں بتائیں کیا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اولو الالباب میں جو زمین و آسمان کے جن کو خزانے دیے گئے اور وہ غور کرتے تھے ان پر اور نتائج وہ نکالتے تھے جو اللہ کی طرف لے جاتے تھے، ان میں حضرت سلیمان کی ایک بہت نمایاں حیثیت ہے۔ ان کو بہت خزائن عطا فرمایا گیا، بہت قدرتیں عطا کی گئی، لیکن وہ ہر بات میں اللہ کی طرف پھرتے تھے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نعم العبد اس لیے فرمایا گیا، بہت اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، یعنی جب بھی کسی راز اور حکمت کو پاتا تھا تو فلائٹ لے لیتا تھا، اس طرح اڑ جاتا ہے وہاں سے دماغ اور خدا کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس پہ مولویوں نے بڑا ظلم کیا، یعنی اس تعریف کے بالکل برعکس اس آیت کا معنی دے رہے ہیں۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو گھوڑے لائے گئے۔ یہ جو صافنات ہیں اور الجیاد، جیاد ان نوبل گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی صفات حسنہ رکھتے ہوں۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو 3 ٹانگوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور ایک ٹانگ ہلکی سی نوک اس کی لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ ان کا خاص انداز ہے، بہت ہی ایک شاہانہ انداز ہے ان گھوڑوں کا۔ تو حضرت سلیمان کو جو گھوڑے عطا کیے گئے تھے وہ بہت تیز رو بھی تھے اور بہت اعلیٰ صفات کے حامل گھوڑے تھے۔
جب یہ پیش کیے گئے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مولویوں کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں تو مال سے یعنی ان خیر کی چیزوں سے محبت رکھتا ہوں اپنے رب کے ذکر کے برعکس، اس سے ہٹ کر۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے گزر رہے تھے دوڑتے ہوئے سامنے سے، وہ حجاب میں چلے گئے، اس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ اب وہ داؤد جس کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولی الالباب میں سے تھا، اولی الالباب کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی ہے کہ ہر اعلیٰ مخلوق یا مخلوق کے راز دریافت کرنے پر توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے، اور اس کو نعم العبد کہا جا رہا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ اپنے گھوڑوں سے صرف اس لیے محبت، خدا کے ذکر سے ہٹ کر محبت ہے۔ جب گھوڑے آ جائیں تو ذکر الہی کی طرف توجہ نہیں رہتی، حتیٰ توارت بالحجاب سے وہ مراد لیتے ہیں سورج ڈوب گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ عصر کے وقت ہوا تھا یہ واقعہ، اور سورج ڈوب گیا، انہوں نے کہا انا للہ، یہ تو گھوڑے بڑے گندے لوگ ہیں، انہوں نے میری عبادت میں دخل اندازی کی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ مجھے عبادت سے پیار نہیں، مجھے ان گھوڑوں سے پیار ہے زیادہ۔ یہ اگر تھا تو غلطی کس کی تھی؟ گھوڑوں کی یا حضرت سلیمان کی؟ اب غلطی سلیمان کی اور غصہ گھوڑوں پر۔ یہ علماء کے دماغوں کا حال یہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ ردوها علیہ، کا واپس لاؤ ان کو۔ فاتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو سوٹیاں مارنے لگا ان کو ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ اول تو اتنا جاہلانہ ترجمہ ہے یہ، اتنا عظیم خدا کے نبی، اور نعوذ من ذالک غلطی اپنی ہے کہ ذکر الہی پر گھوڑوں کو ترجیح دیتا ہے، اور اپنے کو مارنے کی بجائے گھوڑوں کو سوٹیاں مارتا ہے۔ یہ ہیں ان لوگوں کے ترجمے جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نجات بخشی ہے۔ اور یہ بات بھول گئے، فتفقہ مسحن میں جس طرح انسان پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے کسی چیز کو، وہ مراد ہے۔ مسحن میں سوٹیاں مارنے کیسے آ گیا؟ ان کو ان پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس لیے حتیٰ توارت بالحجاب میں وہ سارا دوڑتا ہوا قافلہ ہے، یا اگر سورج کا بھی ذکر ہے تو نماز خدا کی جو ذکر الہی میں ہمیشہ رہے اس نے ضرور پڑھی ہوگی۔ اور یہ مولویوں نے کہاں سے نکال لیا کہ 5 نمازیں اسی طرح ان پر فرض تھیں جیسے اب ہوئی ہیں، اور مغرب کی نماز بھی ہوا کرتی تھی اور عصر کی نماز بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ سارے اپنے تصورات ہیں جو اس واقعے کی طرف ناجائز طور پر قرآن کے حرمت اور نبیوں کی حرمت کے خلاف ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ردوہا علیہ، ان کو لوٹاؤ میری طرف، گھوڑے جو نظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ فتفق مسحم بالسوق والاعناق، بڑے پیار سے ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور گھوڑوں سے محبت کرنے والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں، گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنا یہ عام روزمرہ کا دستور ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر ہم نے سلیمان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ یہ آزمائش نہیں تھی، آزمائش آنے والی تھی۔ یہ آزمائش میں ڈالا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے اس کی کرسی پر، یعنی کرسی یہاں بادشاہی کا نشان ہے، جیسے آج کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے تھرون پر، اس کے تخت پر ہم نے ایک ایسا جانشین بٹھایا جو اس کو دکھائی دینے لگا تھا کہ جسدن ہے، محض ایک لوتھڑا ہے جسم کا،
اس میں کوئی عقل نہیں، کوئی اعلیٰ صلاحیتیں نہیں ہیں. ثم اناب، اس پر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف کہ اگر میں اپنے پیچھے ایسا ہی چھوڑ کے جاؤں گا تو اتنی بڑی سلطنت وہ میرے لیے بھی بدنامی کا موجب بنے گی، کیونکہ وہ عیش و عشرت میں اور برے کاموں میں صرف ہو جائے گی. اس لیے ایسا کر کہ میرے بعد کوئی بھی اس سلطنت کا وارث نہ بنے. یعنی میں اس لڑکے کو اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا. یہ ہے دعا جو اس کے بعد آتی ہے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے خدا مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک، ایسی سلطنت عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور پر وہ جچے نہیں. تو یہ مراد نہیں کہ اس سے بڑی سلطنتیں پیدا نہیں ہوں گی. حضرت سلیمان نے جو سلطنت دی تھی چونکہ بیٹے پر جچتی نہیں تھی، اس لیے دعا میں بھی یہ لفظ رکھ دیے، ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی پر جچے نہیں. وہ سلطنت روحانی سلطنت ہوا کرتی ہے جو ورثے میں تقسیم نہیں ہوتی. اور اپنی اولاد پر اس نے جچنا نہیں تھا، اس لیے میرے نزدیک یہاں ملک جو پہلے ہی عطا ہو چکا تھا اس کے سوا ایک یہ بھی دعا، دو دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ یہ ملک ورثے میں میرے بیٹے کو نہ ملے، اگر ملے تو کم تر حالت میں ملے، اس شان کا ملک نہ رہے جو میرے پاس تھا. اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنی بادشاہت عطا کر جو روحانی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک میں جس ملک کا ذکر ہے، مالک یوم الدین میں جس ملک کا ذکر ہے، وہ ملک عطا فرما تو مجھے زیادہ دل کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. انک انت الوہاب، یقیناً تو بے انتہا عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ حضرت سلیمان کے حق میں پوری اترتی ہیں. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، یہ خدا کی ملکیت، خدا کی بادشاہت ہواؤں پر ہے. تو حضرت سلیمان کو وہ طریقہ سکھا دیا اللہ نے جس پر خدا کی ملکیت کا کچھ تھوڑا سا حضرت سلیمان پر بھی پڑا، جبکہ آرڈنری سلطنت میں وہ نہیں تھا. اور یہ جو بیان ہوا ہے یہ بیٹے کو نہیں ملا، بلکہ وہ مضمون بعد میں لمبی نسلوں تک ضائع ہو گیا کہ ہواؤں پر کیسے حکومت کی جائے. تجریب امر ہی، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی. رخان حیث و افاب، نرم رفتاری کے ساتھ جدھر وہ لے جانا چاہتا تھا وہ چلتی تھی. اب اس کا تو صاف مطلب ہے کہ بادبانی کشتیوں کا، بڑی بڑی بادبانی کشتیوں کا راز حضرت سلیمان کو سکھایا گیا ہے. اور اس سے پہلے اگر بادبانی کشتیاں تھیں تو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس نوعیت کی تھیں. حضرت سلیمان سے پہلے ان کشتیوں کا تو ہمیں ذکر ملتا ہے بارہا تاریخ میں، جن کو کھیتے تھے وہ. اور نارڈرن لوگ جو تھے جنہوں نے انگلستان پہ حملہ کیا تھا وہ بھی کھینے والی کشتیوں میں سفار ہو کے آتے تھے. تو ایک لمبے عرصے تک انسانی تاریخ میں چپوؤں سے کشتیاں چلائی گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ ٹرانزیشن، یہ تبادلہ جو ہوا ہے چپوؤں سے بڑے بڑے بادبانوں اور بادبانوں کی ترتیب دینے کا جو سلیقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو سکھایا ہے. اور چونکہ اس دعا کے مان بعد آتا ہے اس لیے بات کھل گئی کہ اس وقت تک جو سلطنت تھی اس میں یہ مزید غلبے کا نشان آپ کو عطا نہیں ہوا تھا. اور من بعد عہدن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سلیقے سے سائنٹیفک انداز میں حضرت سلیمان کو ہواؤں کو قابو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، بعد میں وہ ویسا نہیں رہا اور یہ علم لوگوں سے ضائع ہو گیا.
اس کچھ ضائع ضرور ہوا ہے، چنانچہ عامت الناس علماء کے تصورات کے پیچھے چلتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہاں ہوا سے اڑن کھٹولا مراد ہے۔ رخان حیث و اثار، یہ بات اس کے خلاف ہے، کیونکہ تیز ہواؤں پہ تو ایک چیز اڑ سکتی ہے، جیسے جتنے ہوائی جہاز ہیں وہ ہواؤں پر سوار ہوتے ہیں، مگر بہت تیز ہواؤں پر، ہلکی ہواؤں پر سوار نہیں ہو سکتے، کوئی چیز بھی ہلکی ہواؤں پر سوار نہیں ہو سکتی۔ تو رخان کہہ کر فرما اللہ تعالیٰ نے یہ آئندہ پیدا ہونے والی غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ مسلمان کو کوئی اڑن کھٹولا نہیں ملا تھا۔ ہوائیں جب ہلکی ہوں تو وہ اڑنے اور تیز رفتاری کے مخالف کام کرتی ہیں، تو یہ حکمت اس کو عطا ہوئی تھی کہ بالکل ہلکی چلنے والی ہواؤں کو بھی اس کی بادبانی کشتیاں اس طرح استعمال کر لیا کرتی تھیں کہ جن پہ عام بادبانی کشتیاں ہوتی بھی تو ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتی۔ جب ہواؤں کی رفتار گر جاتی ہے، رخا ہو جاتی ہے، تو بادبانی کشتیوں کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ راز عطا فرمایا جس میں بادبانوں کی ارینجمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ ایسی تھی کہ اس سے کشتیاں ہلکی ہواؤں میں بھی چلتی تھیں۔ تو اڑن کھٹولے کا تو مضمون ہی سارا محض تفاہمات کی دنیا ہے، اس کا قرآن کریم کے بیان سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ والشیاطین کل بناء وغواص، یہ اس کے بعد یہ نہیں پڑھنا ہے نا۔ اور ہم نے اس کے لیے اس کے حکم پر شیطانوں کو مسخر کر دیا، اس کی خاطر شیطانوں کو مسخر کر دیا جو فن تعمیر کے بڑے ماہر اور غوطہ خور تھے۔ شیاطین کل بناء وغواص، جتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں وہ شیطانوں نے نہیں کی، لیکن ایسے لوگوں نے کی ہیں جن کو شیاطین کہا جا سکتا ہے۔ مثلا پیرامڈز ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ان کی تعمیر میں غلاموں سے کام لیا گیا ہے، اور ایسے غلاموں سے کام لیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی کی تھی اس حکومت پہ، حکومت کے خلاف، اور ان کو زیر نگیں کر لیا گیا۔ اور یہ جنگی قیدی تھے جن سے کام لیا گیا ہے، اور ہمیشہ تاریخ میں، پرانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہ جنگی قیدی ہوتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے۔ ان میں شیطانیت کا عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مستحکم حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور شیطان میں یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا والشیاطین کل بناء وغواص، ایسے شیاطین پر اس کو غلبہ عطا فرمایا جو بہت عظیم تعمیری کام جانتے تھے، وغواص، اور بڑے ماہر غوطہ خور تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، یہ تو وہ تھے جن کو جکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ان پر غلبہ عطا ہو گیا اور یہ سد گئے کام پر۔ لیکن کچھ اور بھی تھے جن میں شیطانیت زیادہ تھی، ابھی پوری طرح ان کو سویلائز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ مقرنین فی الاسفاد یہاں ایک اور مقصد بھی پورا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سے مراد انسان تھے، وہ روحی چیزیں یا آگ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں تھیں۔ بس قرآن کریم کی ہر آیت کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اپنے سیاق و سباق پر ایک روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں یہ روشنی ہے کہ شیاطین سے مراد آگ کی بنی ہوئی مخلوقات نہ سمجھ لینا، کیونکہ اول آگ غوطہ خور نہیں ہو سکتی، جب پانی میں جائے گی بجھ جائے گی۔ نمبر دو، آگ کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ اس لیے جو بھی یہ مخلوق ہے جس کو مسخر کیا گیا ہے وہ
ظاہراً آگ سے بنی ہوئی نہیں تھی. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس احسان کا سلوک کر یا بغیر حساب کے روکے رکھ. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے غلامی کے خلاف تعلیم کا بیج ڈال دیا تھا، جو اسلام کے زمانے میں پوری طرح بڑھ گیا، روشن ہو گیا. وہ زمانہ غلام بنانے کا زمانہ تھا، اس لیے کسی حد تک اس سے استفادے کی اجازت دی گئی تھی، اور ساری دنیا کا یہی سلوک تھا، اس لیے حضرت سلیمان اس سے الگ نہیں چل سکتے تھے. لیکن ساتھ یہ فرما دیا یہ ہماری عطا ہے، فمنن، بس چاہے تو احسان کر، اور امسک بغیر حساب، یا ان کو روکے رکھ بغیر حساب کے. یہ بھی زمانے کے دستور کے مطابق اور اس زمانے میں جو قوموں کے آپس میں روابط تھے ان کے لحاظ سے یہ ایک جائز طریق ہے. غلامی موجود ہے اور اس غلامی سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن فمن کو نہیں بولنا، چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دے ان کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بعید نہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے کے قبضے میں وہ شیطان یا جنات دینے کی بجائے ان کو پہلے ہی آزاد کر دیا ہو، سوائے ایسے لوگوں کے جن کا جکڑا رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ جکڑے نہ رکھے جاتے تو انہوں نے ملک میں فساد پھیلا دینا تھا. تو پہلی قسم کے جو بناء اور غواص ہیں جن کو زنجیروں میں نہیں جکڑا گیا، میرا ان آیات سے یہ استنباط ہے کہ ان کو حضرت سلیمان نے احسان کے طور پر چھوڑ دیا ہوگا. جن شیاطین کو جکڑے رکھا ہے وہ اور ہیں. اور جہاں تک ان آیات کریمہ کا تعلق ہے جو بعد میں آ رہی ہیں، اس سے میرے اس استنباط کو تقویت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کی موت جب قریب آئی ہے تو پہلے گروہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، وہاں شیاطین کا ذکر ہے جو بدستور جکڑے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تو جو بہت غلبے والا اور طاقتور تھا، یہ تو وفات پا چکا ہے، یہ وفات پانے کو ہے، اور پیچھے جس نے بیٹھنا ہے وہ تو ہرگز اس لائق نہیں کہ ہم اس کی غلامی میں آئیں. یہ مضمون آگے آنے والا ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقین اسے ہمارے ہاں ایک قربت کا مقام اور ایک اچھا مقام عطا ہوا تھا. بس فمنن کا تعلق زلفا سے بھی ہے. ایسا شخص جو لوگوں سے حسن سلوک نہ کرے اس کو خدا کے ہاں قربت کا مقام عطا نہیں ہو سکتا، حسن مآب عطا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس تمام آیات میرے نزدیک میرے استنباط کو تقویت دینے والی ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کر. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے یہ التجا کی خدا کے حضور، پکارا کہ مجھے شیطان نے بہت دکھ میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اب شیاطین کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب جو بہت نرم دل تھے، ان کے زمانے میں کچھ باغی شیطانوں نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور آپ کو اپنی حکومت چھوڑ کر کسی اور جگہ ہجرت کرنی پڑی ہے. جو آیات آگے آنے والی ہیں ان کا یہ تعلق ہے، اور جو پیچھے گزر گیا ہے مضمون شیاطین کا، اس کا یہ تعلق ہے اس سے. تو بعض دفعہ شیاطین کے ذریعے عذاب
اور دکھ بھی پہنچ جاتا ہے، مگر حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دکھ سے نجات بخشی تھی اور بچائے رکھا تھا۔ عطاؤنا میں یہ مضمون ہے۔ ایوب کی کہ صبر کی آزمائش مقصود تھی، اور اس کے متعلق بائبل نے بڑی عجیب و غریب کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کہانیوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی عطا جو ہے وہ دونوں طرف ہوا کرتی ہے، کامل غلبے کے طور پر بھی اور آزمائش کے طور پر بھی۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، ہو فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ حضرت ایوب کی رضا کی آزمائش تھی، اور اس لحاظ سے بالکل سچے نکلے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنے دکھ دیے گئے ہیں، مگر رضا کا امتحان جو ہے اس پہ پورا اترے۔ اس کے متعلق ایک روایت جو ان آیات سے مطابقت رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ایوب سے اللہ کے تعلق پر مضطرب ہو کر اور جلس تو تھا ہی ہمیشہ کے لیے ہر چیز سے، اس نے یہ خدا تعالیٰ سے چاہا کہ تو جو سمجھتا ہے کہ بہت فرما بردار اور راضی برضا رہنے والا بندہ ہے، مجھے کچھ اس کو آزمانے کے لیے مہلت دی جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ جو دکھ سے مجھ سے پہنچتے ہیں ان دکھوں کے باوجود یہ تیرا بندہ رہتا ہے کہ نہیں۔ یہ مضمون ہے جو اس میں اب کھولا جا رہا ہے۔ جب آزمائش میں ڈالا گیا تو خدا ہی کی طرف مائل ہوا، کسی اور طرف رخ نہیں کیا کہ اللہ شیطان نے بہت دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اس پر ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ ارکض برجلے کا، تو اس ملک کو چھوڑ دے جس پر باغیوں نے عملاً قبضہ کر لیا ہے، اور تجھے تیری ہر ملکیت سے الگ کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 20 بچے بھی چھین لیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھیری پر ایک کوڑی کی شکل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے جو غلاظت کی ڈھیری تھی۔ یہ سب مبالغہ آمیزیاں بھی ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے حقیقت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے نزدیک تو ان باتوں کو ہم نظر انداز بھی کر دیں تو حضرت ایوب کی آزمائش اپنی جگہ اسی طرح رہتی ہے، جس سے اس کی حکومت کی ہر چیز چھین لی جائے، جس پر اس کا اپنا خاندان بھی اس سے الگ کر دیا جائے، اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہوگی۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے، ارکض بیدجلے کا، اپنے سواری کو ایڑ لگا، ھذا مختصل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے اور استعمال کے لیے اور پینے کے لیے دونوں لحاظ سے اچھا ہے۔ تو وہاں ٹھنڈے پانی اور پاکیزہ پانی سے بھی محروم ہو گئے تھے، اور چونکہ بعض بیماریاں جسمانی بھی بیان کی جاتی ہیں آپ کو لگ گئی تھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ پانی، اس میں نہاؤ بھی تو یہ شفا کا موجب بنے گا، پیو تو یہ تمہارے لیے نہایت ہی اچھا دل خوش کرنے والا پانی ہوگا۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمت منا وذکریٰ لأولی الالباب، ہم نے اس کے لیے اس کے اہل خانہ اس کے اہل خانہ بھی عطا کر دیے، اور ہجرت میں بہت سے ایسے خاندان عطا کیے جو اہل خانہ تو نہیں تھے، مثلہم معہم تھے، یعنی اس کثرت سے خاندانوں نے اس کو ویلکم کیا کہ وہ گویا کہ اپنے ہی خاندان تھے۔ رحمت منا و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، و ذکریٰ لأولی الالباب، سارا اولی الالباب کا مضمون مسلسل جاری ہے کہ ہر چیز سے، خواہ وہ کسی قسم کی چیز ہو، ذہن خدا ہی کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور دل سے اللہ کی یاد اٹھتی تھی۔
اب ایک اور مشکل آیت، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنے ہاتھ میں شاخوں کا گچھا لے، اسے ضرب لگا اور اپنی قسم کو جھوٹا نہ کر. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا تھا. نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا. اِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بہت جھکنے والا تھا. یہاں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بے اتنائی کی وجہ سے، اور بیوی نے چونکہ ان کو ایک بظاہر گندی حالت میں چھوڑ دیا تھا، اور جب کہ اس کا فرض تھا کہ اور زیادہ خدمت کرتی، اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ جب خدا مجھے توفیق دے گا، اور علم تھا کہ ضرور دے گا، تو میں اس کو، کہا جاتا ہے 100 ضربیں لگاؤں گا. یہ ایک تعداد تھی کہ اتنی چھڑیاں لگاؤں گا بتانے کے لیے کہ یہ ہے بے وفائی کا پھل. لیکن اواب تھے اور صابر تھے، تو کیسے ممکن تھا ان کے لیے جو اتنا نرم دل والا ہو کہ وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا. یہ مسئلہ تھا، ایک طرف عہد تھا، ایک طرف اپنے دل کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی اس نے یہ واپس کر دی. اس کی ترکیب یہ بیان کی گئی ہے، خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، شاخیں توڑ کے ان کا ایک جھاڑو سا بنا دے، اور جیسے پھولوں کی مار ہے اس طرح اس پر پھولوں کی مار لگا. میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر یہ پورا ہوا ہوگا، مگر مراد یہ بھی تھی کہ اب اس سے بدلہ نہ لینا، اس پر احسان زیادہ کرنا، اس کو پھولوں کی مار سے متھی کر اور اپنا فرمان بردار بنا لے. یہ میرا اندازہ ہے، مگر ظاہری طور پر اس کا پورا ہونا صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ گچھا شاخوں کا اور نرم شاخوں کا اس سے مارا گیا ہے. تو کم سے کم 100 یا جتنی بھی تھیں وہ ضربیں، وہ اب ہی اب لگ گئیں، اور صرف ایک ہی مار کافی ہے اس کے لیے، بار بار مارنے کی بھی ضرورت نہیں. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الایدی والابصار، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کر، جو بہت دسترس والے تھے اور بہت صاحب بصیرت تھے. اولی الایدی دسترس والے اور صاحب بصیرت الابصار. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا خصوصیت سے آخرت کے گھر کے ذکر کے لیے، یعنی بعد میں آنے والے گھر، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر، اس کے لیے ہم نے ان کو خصوصیت سے چن لیا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقین ہمارے نزدیک وہ منتخب چیدہ لوگوں میں سے تھے یا چنیدہ لوگوں میں سے تھے. اب ایک چھوٹی سی مشکل آیت ان معنوں میں آ جاتی ہے کہ ذکر اب بکھر گیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی بظاہر جو نسل تھی اس سے نہیں رہا، بلکہ ایک نسل سے بھی تعلق ہے اور باقی مختلف لوگوں سے ہے. وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار، یہاں اسماعیل کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسحاق وغیرہ کے ذکر کے بعد اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن یسع اور ذا الکفل کون ہے؟ بعض مفسرین نے یسع کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایلیجا، یسایہ، یہ وہ یسایہ ہے، یسع جس کو کہا گیا ہے، جو
علیجہ یعنی ایلیا کا خاص شاگرد تھا، اور ذوالکفل سے بعض لوگ حزقیل نبی مراد لیتے ہیں۔ میرے نزدیک اس موقع پر اور جو یہ سیاق و سباق ہے، یہ معنی نہیں نکلتے بلکہ کچھ اور معنی نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو یسائیہ کی تاریخ دیکھی ہے، علیجہ کا جو مرید تھا، وہاں قطعی طور پر ایسے اشارے بائبل میں موجود ہیں کہ وہ بنی اسرائیلی قوم میں سے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی ذریت تو تھی، لیکن نسلاً وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا۔ اور دوسرے ذوالکفل کے متعلق جو حزقیل کہا جاتا ہے، اس کی بجائے میرے نزدیک یہاں گوتم بدھا مراد ہیں، کیونکہ کپل جگہ تھی جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور ذوالکفل کپل جگہ سے مراد ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پھیل گئی ہے، اور جو نبی ظاہر ہونے والا ہے، عالمی نبی، وہ اب عرب تک محدود نہیں رہے گا اور اسماعیل کی نسل تک محدود نہیں رہے گا۔ اور یہی استنباط آج عربی سوال جواب میں ایک سوال کے جواب میں میں نے دوسری آیات سے بھی کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نسل جس میں ابراہیم نے عرض کی تھی کہ اس میں سے نبی برپا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ پھیل کر عالمی ہو چکی تھی، اور اسے عربوں سے محدود کرنا غلط تھا۔ اور جو جاہل عرب ہیں، اس سے مراد عرب جاہل نہیں بلکہ ساری دنیا ہی اس وقت جاہل ہو چکی تھی، جیسا کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ابراہیم کی نسل، جیسا کہ پیشگوئیوں میں ذکر موجود ہے، اس نے سارے عالم پہ پھیلنا تھا، وہ پھیل چکی تھی، اور وہ سارے جاہل ہو چکے تھے۔ اور اس جہالت کے دور میں ان میں سے ہی ایک شخص کا اٹھنا اور ان کو پھر متقی بنانا اور علم و حکمت کے خم پہ خم پلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ آپ عربی نبی نہیں تھے، یعنی اہل عرب کے نبی نہیں تھے بلکہ کل عالم کے نبی تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی اور آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ مضمون جو ہے میں اس کو اس سے جوڑتا ہوں اپنے ذہن میں کہ یہاں جب اس نسل کا ذکر کیا جو واقعی خونی نسل بھی تھی، پھر جب اسماعیل کا ذکر فرمایا ہے تو ایسے انبیاء کا ذکر فرما دیا جو ابراہیم کی روحانی نسل میں بھی سے تھے اور ابراہیم کی ذریت جسمانی میں سے بھی تھے، مگر وہ پھیل چکے تھے باہر۔ اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ بدھا کی تاریخ میں سے پتہ چلے کہ وہ بھی ابراہیم ہی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، یا اگر جسمانی نسل سے نہیں بھی تعلق رکھتا تھا تو اس ذریت سے ضرور تعلق رکھتا تھا جس کی حق میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ اسے اس ذریت میں نبی پیدا فرما۔ لا ینال عہد الظالمین کا جواب بتا رہا ہے کہ اس وقت جب دنیا ظالم ہو چکی ہوگی اور ابراہیم کی ذریت بھی ظالم ہو چکی ہوگی تو ان کو عہد نہیں پہنچے گا۔ گویا اس عہد کا آغاز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عہد نہ پہنچتا تو ساری دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں پہنچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو جو ابراہیم سے باندھا تھا اس میں یہ شرط لگا دی، لا ینال عہد الظالمین۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ظلم سے بچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا تھا۔ ابراہیم کی تمام خوبیوں کو وہاں ارتکاز ہوا ہے، اور ارتکاز جب اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے پھر اس کا انتشار ہوا ہے۔
اور کل عالم میں ہوا ہے، اور کل عالم کی ذریت محمد رسول اللہ کے واسطے سے ابراہیم کی ذریت بنی ہے، بغیر اس واسطے کی نہیں بنی۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے۔ اگر ذکر یوں ہی بے وجہ منتشر ہو جائے ادھر ادھر تو اتنا عظیم ذکر نہیں ہو سکتا، اس ذکر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے بہت عظیم ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان پر کھلے رکھے جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بکثرت طرح طرح کے میوے اور مشروب طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس حیادار نظریں جھکائے رکھنے والی ہم عمر ہمجولیاں ہوں گی۔ یہاں جس جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ محض ایک ایسا ذکر ہے جس سے دنیا کے انسان جو نعمتوں کا بہت اعلیٰ تصور رکھتا ہے وہ بھی خوش ہو جائے، اس کو پتہ لگے کہ مجھ سے بہت اچھا سلوک ہوگا۔ لیکن ایسا کوئی ظاہری جنت کا نظارہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، ظاہری جنت کا، کہ جس میں لوگ لیٹے ہوں اور عورتیں ساتھ ہوں اور آمنے سامنے لیٹے ہوں اور مانگ رہے ہوں شراب پہ شراب اور کباب پہ کباب۔ یہ تصور جو ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے رد ہوتا ہے۔ یہ تصور ملانوں کا ہے جس کا حقیقت میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے میرا جی کی نظم ہے نا، مولوی کی جنت، سنی ہوئی آپ نے؟ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ مولوی صاحب کی جنت یہ ہے کہ ایک حلوے کے پیڑ کے اوپر، حلوے کے ڈھیر کے اوپر مولوی صاحب بیٹھے ہیں۔ اور کس چیز کا پیڑ تھا وہ جس کے نیچے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، پھل ول ہیں۔ کہتے ہیں یہ جنت کا تصور ہے، حلوے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے حلوہ کھائی جا رہے ہیں اور اوپر سے پھل گرتا ہے جب وہ اٹھا کے ساتھ وہ بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس مولانا کے تصور کو ایک پنجابی میں بھی بیان کیا گیا ہے، پنجابی ایک شاعر نے۔ وہ کہتا ہے مولوی کی جنت یہ ہے کہ اوپر حلوے کا گار ہو چھت پر اور مولوی نیچے بیٹھا ہو اور اس میں سوراخ ہو اور حلوہ اوپر سے اتر رہا ہو، مولوی کو اتنا بھی زور لگانا پڑے کہ ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں ڈال دے۔ وہ کہ اس نے منہ کھولا، وہ اڈا ہوا لفظ آتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہو وگ وے حلوہ وگ، وگ وے حلوہ وگ۔ کیا جنت ہے! اے حلوے بہتا چلا جا اور منہ اڈا ہوا اوپر کی طرف، اور کھاتا چلا جا۔ تو یہ وہ جنت نہیں ہے جس قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں۔ یہ روحانی لذات ہیں جن کو متمثل فرمایا گیا ہے جسمانی صورتوں میں، اور اسی پہلو سے عورتیں گھبرائیں نہیں کہ کوئی اور عورتیں آ جائیں گی ان کی جگہ۔ اگر کوئی اور عورتیں آئیں گی تو وہ مردوں کی طرح ہوں گی ان کے لیے، کیونکہ روحیں نہ مؤنث ہوتی ہیں نہ مذکر ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں جن لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہیں، جیسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے کہ لفظ مومن مومنات پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ بس سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو نیک ہوں گے متقین ہوں، متقی مرد ہوں یا متقی عورتیں، سب کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے باب کھول دیے جائیں گے۔
यानी उसमें दाखिल होना उनके लिए आसान कर दिया जाएगा, और उसमें वो तकिया लगाए बैठे होंगे, यानी वो दोनों मर्द मोमिन और औरतें मोमिन, और उनके लिए वो फल और शराब है जो रूहानी तौर पर मुतमस्सिल होगा लेकिन जिस्मानी तौर पर नहीं होगा। वक्त ख़त्म हो चुका? हाँ नहीं, 1 मिनट तो खड़ा है, उस वक्त से 1 ही मिनट है। वक्त देखें, नहीं है ना? चौथ भी ठीक है, माफ़ करना। से जरा बयान कर दे कि हम उम्र इसका मतलब है कि आपकी कितनी उम्र है इस वक्त? मेरी 76 है। हाँ, अगर अल्लाह फजल फरमाए आप 100 साल की उम्र में रवाना हो यहाँ से, तो क्या आपका मतलब है कि वहाँ आपको 100 साल की एक औरत यही तो घबराहट है। वाकई घबराहट है। आरफा देख लिया अपने अब्बा का हाल है? इनको ये भी नहीं पसंद कि तुम्हारी उम्मी आ जाए वहाँ उसी उम्र की, है ना? दिल नहीं चाहता कि इनकी उम्मी जन्नत में उसी उम्र की आपको मिले, 100 साल आफ्ताब साहब और 70 साल बेगम, और ये जोड़ा बैठा हो शराब और कबाब पर। ये ख्याल है आप? मेरा मतलब ये है कि हम उम्र हो गए। वही तो मैं भी बता रहा हूँ, हम उम्र, उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, आपकी कम करके 74 कर दी जाएगी। ये साबित कर रहा है कि ज़ाहिरी मजमून है ही नहीं। कथित तौर पर साबित होता है कि जितने मरने वाले हैं मुख्तलिफ उम्रों में मरते हैं, उन सब की हम उम्र कैसे होगी, और अगर हम उम्र हुई तो बुढ़ियाँ होंगी अक्सर, और जबकि फरमाया गया कि वो नौजवान और ऐसे जिनको हाथ भी न लगाया हो और बहुत दिलकश और मासूम बच्चियाँ होंगी। तो ये मसले सारे इन आयात से बिल्कुल हल हो जाते हैं कि खुदा ताला जिस जन्नत का नक्शा खींच रहा है वो मादी जन्नत नहीं बल्कि रूहानी जन्नत है। अब तसल्ली हो गई? अब वहाँ जवान उठाए जाएंगे और आपकी बेगम भी आपके साथ हम उम्र उठाई जाएंगी, जवान, या आप दोनों के लिए हुरें पेश की जो जवान होंगी। अब तसल्ली हो गई? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वक्त हो गया।